کہ مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بہتر کلام کرے، بہتر تعلقات رکھے، ان کی تنگ دستی میں ان کا ساتھ دے، ان کے برے وقتوں میں ان کا کام آئے، ان کے ساتھ بہتر کلام کرے، اس لیے کہ اسلام کے اندر میں ایک مومن جب کسی مسلمان سے کلام فرماتا ہے اور اچھی باتیں کرتا ہے، مسکرا کر کے باتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری زندگی اور اپنی زندگی کے حالات کو آپ نظر ڈالیں اور اپنے معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے اندر میں جس چیز کی دعوت، جس چیز کا حکم اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس میں کہاں تک کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں تک ہم اپنے آپ کو اس کے اندر میں ڈھالے ہوئے ہیں۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کی برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنا پسند فرما رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آج دنیا کی عوامی کے اندر میں، دنیاوی معاملات کے اندر میں اس طریقے سے ہمارا ذہن و فکر الجھا ہوا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بہتر سلوک تو کیا، ہم ان سے کلام کرنا بھی نہیں پسند فرماتے، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کی روایت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان 3 روز یا بعض حدیثوں میں آیا ہے 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائیوں سے منقطع نہ ہو، یعنی تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کے چہرہ پھیر لو، ان سے کلام نہ کرو، ان سے باتیں نہ کرو، نہیں، یہ تمہارے اخلاق میں نہیں شامل ہے۔ مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم پہل کرو، اگر سامنے والا تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا، تمہارے پہل کرنے کے باوجود وہ تمہاری طرف نہیں دیکھتا ہے، تو تم اس وعید سے بڑی ہو گئے، اس بات کے لیے کہ اگر تم کسی سے دشمنی رکھتے ہو، وہ تمہارا بھائی ہے، مومن ہے، اور اسی حالت میں اگر تمہاری موت واقع ہو گئی، تم دنیا سے چلے گئے، تو یاد رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے۔ اب سوچئے کہ حدیث پاک کے اندر میں کس طریقے سے ہمارے لیے وعید فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک ہے کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے کہ اسلام ہمارا جو ہے اس میں معاشرہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عظیم تھے۔ قرآن کریم نے آپ کے اخلاق کے تعلق سے فرمایا انک علی خلق عظیم، کہ آپ بڑے ہی اخلاق والے ہیں۔ محبوب، آپ کے ساتھ کفار مکہ کس طریقے سے سلوک کرتے تھے، یہود و نصارہ کا معاملہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے ہوتا تھا، مکہ کی گلیوں کو تنگ کر دیا گیا تھا، مدینہ پاک کے اندر میں باہر نکلنا آپ کے لیے دشوار کن ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن و اخلاق سے ایسی دعوتیں پیش کی، اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسے سلوک کیے، اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کیے کہ دشمنوں کو بھی گھٹنا ٹیکنے کے اوپر راضی ہونا پڑا، اور جو مدتوں کے دشمن تھے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہی آپ کی غلامی کے اندر میں داخل ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟
کوئی تلوار کی طاقت تھی، کوئی فوج کی طاقت تھی؟ نہیں، وہ اخلاق تھا، وہ محبت تھی، وہ پیار تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درس دیا صحابہ کرام کو، درس دیا غیروں کو، اور اسی اخلاق عظیمہ کو اپناتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی اس کے اوپر عمل کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسلام کل تک عرب کی سرزمین تک محدود تھا، جو اسلام مدینہ کی گلیوں کے اندر میں محدود تھا، وہ اسلام بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی حالات پیدا کرنے کے پوری دنیا کے اندر میں پھیل گیا۔ یہ حسن معاشرہ کا تعلق، غیروں کے گھروں تک اسلام کی روشنی پہنچ گئی ہے۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اسی محبوب کے پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے ہیں، لیکن ہماری زبان اتنی گندی ہوتی ہے کہ جب بھی کھلتی ہے تو گالیوں کے سوا نہیں کھل پاتی۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ بعض لوگوں کا کلام ہی تکیہ کلامی ہو چکا ہے، ماں بہنوں کو گالی دینا اور پھر اپنی زبان سے کچھ کلام کرنا۔ یہ اسلام نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر میں زبان سے گالی دینا یہ بہت ہی سخت جرم ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی شخص دشوار کن ہو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر میں تکلیفیں پہنچتی ہو تو ایسے انسان کی زبان کو کاٹ دینے کا حکم عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے، لیکن آخرت میں اس سے بہت بڑا سزا ہے جو انسان اپنی زبانوں کو گندی باتوں سے، گالیوں سے ہمیشہ تر رکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہ زبان اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے لیے رب نے عطا فرمایا ہے، یہ زبان قرآن پاک کی تلاوت کے لیے عطا فرمایا ہے، یہ زبان حدیث پاک بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ زبان اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے انسان تو انسان کیا ہے، دنیا کے درندوں پرندوں کو بھی تم راضی کر لو اگر تمہاری زبان کے اندر میں تاثیر ہے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو نہیں سنے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کتاب کی تلاوت کرتے تھے، صحیفوں کی تلاوت کی آواز کو سننے کے لیے، یہ ہوتی ہے مومن کی آواز، یہ ہوتا ہے مومن کا انداز، لیکن یہ مومن کا انداز نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے کسی کو بھی گالیاں دیں، کسی کے ساتھ برا برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ ہم دشمنی رکھیں۔ یہ ہمارے اسلام کے اندر میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کا انسان جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، ساری کائنات کے انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے، مطلب یہ ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ مٹی کے اندر میں انکساری دیکھو، مٹی کے اندر میں حلولیت دیکھو، مٹی کے اندر میں کس طریقے سے صبر ہے، رضا ہے، اس کو دیکھو کہ دنیا کے ظلم کرنے والے اسی زمین پر کھڑے ہو کر کے نامعلوم کتنے بڑے بڑے گناہ کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کے دنیا کے اندر میں انسان نامعلوم کیسی کیسی برائیوں کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کے انسان ایک انسان کا قتل کر دیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، زناکاری بھی کرتا ہے، دنیا کی تمام برائیاں جو انسان کے اندر سے ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی مٹی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا صبر عطا فرمایا ہے، اتنا صبر عطا فرمایا ہے کہ مٹی آپ کو کوئی جواب نہیں دیتی، حالانکہ ان کے اندر میں بولنے کی طاقت ہے، یہ مٹی کے اندر میں بولنے کی طاقت ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بے زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس مٹی کو زبان عطا فرمائے گا کہ جب آپ
اپنے گناہوں سے انکار کریں گے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو آپ کی زبانوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ تالا لگا دے، خاموش ہو جائے۔ اب اسی مٹی سے سوال کیا جائے گا، اے مٹی یہ بتا، اس کے بارے میں تو جواب دے کہ یہ کون انسان ہے؟ اس زمین کے اوپر رہ کر کے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، خدا کے لیے اپنا سر زمین کے اوپر جھکائے ہوں گے، تو قیامت کے دن یہ مٹی یہ گواہی دے گی کہ مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے جو مجھ پر تیری رضا کے لیے تیرا سجدہ کرتا تھا، تیرا سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت کرتا تھا۔ اسی لیے نمازیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ مسجد کے اندر میں اپنائے نہیں، ایک جگہ کو کبھی بھی نہیں اپنانی چاہیے، بلکہ فقہاء کی روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں سوالوں کے اندر میں کہ وہ انسان کو اس جگہ پہ نماز پڑھنا ہی حرام ہے جو اسے بنا دے کہ یہ ہماری جگہ خاص ہے۔ مسجد کے اندر میں اگر آپ نے جگہ بنا لی کہ ہم کو اسی جگہ پہ نماز ادا کرنی ہے، تو وہاں پہ نماز پڑھنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کس لیے کہ آپ جگہ بدل بدل کر کے نماز پڑھیں گے تو یہی مٹی کل قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ مولا تبارک تعالیٰ یہ وہ تیرا بندہ ہے جو تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تیری عبادت کرتا تھا۔ اور اگر اسی زمین پہ آپ نے کھڑے ہو کر کے کہیں گناہ کیے ہو، کہیں کسی کے اوپر ظلم کیے ہوں گے، کہیں گناہ کے راستے کے اوپر نکلے ہوں گے، تو یہ مٹی کل آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ فلاں ایسا ظالم انسان ہے کہ مولا مجھ پر کھڑے ہو کر کے فلاں کا اس نے قتل کر دیا، فلاں کو اس نے گالیاں دیا، فلاں کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا۔ آپ کے پاس زبان نہیں ہوگی کہ مٹی کو آپ روک دیں گے کہ مٹی تعالیٰ نے ساکت ضرور فرمایا ہے، وہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زبان عطا فرما دے گا جو ہمارے حق میں اچھائی اور برائی کی گواہی دے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے ہے، مطلب یہ ہے کہ مٹی کے اندر میں صبر ہے، انکساری ہے، لاکھ تم ظلم کرتے ہو لیکن مٹی تمہارے ساتھ بس سلوکی نہیں کرتے ہیں، تمہارے اس ظلم کا تمہارے کوئی جواب نہیں دیتی ہے، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ مٹی کڑی رہتی ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، تم اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل کرنے والے انسان ہو، تمہیں بھی مٹی کی طریقے سے اپنے اندر میں انکساری پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر میں صبر پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ صبر و انکساری مومن کا وہ ہتھیار ہے جس سے انسان دنیا کے اندر میں بڑے سے بڑی ناکامیاب راستوں کو فتح اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ صبر اور استقامت یہ دو چیز ہمارے اندر میں ہونا ضروری ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور ہمیں مشکل لگتا ہے کہ اب ہم ناکامیاب ہو جائیں گے، تو آپ صبر سے کام کریں اور اس عمل کو چھوڑے نہیں کہ آپ ناکامیاب ہو گئے، نہیں، کبھی ناکامیاب نہیں۔ جب آپ استقامت کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس استقامت کے سبب سے آپ کے جو اعمال اگر اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اندر میں طاقت عطا فرما دی۔ استقامت کی بنیاد ہی کے اوپر دنیا کے اندر میں تواریخ آپ پڑھے ہوں گے کہ بادشاہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مرتبہ کئی ملکوں کے اوپر حملہ کیا لیکن ناکامیابی حاصل ہوئی، لیکن جب اس پر قائم رہے، کوشش جاری رہی، تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمایا اور وہ کامیاب اور فاتح بن کر کے رہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے اندر میں انکساری بھی پیدا کرے، صبر بھی پیدا کرے، اپنی زبان کو اس نے اخلاق والی زبان بنائے، اپنے منہ سے جو بھی کلام کرے اچھا کلام کرے، گالی گلوچ کو اپنائے، بری باتوں کو نہ اپنائے، ایسا کلام نہ کرو کہ جس سے کہ سن کر کے تمہارا مومن بھائی رنجیدہ ہو جائے، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کی برائیاں مت بیان کرو، اس لیے کہ حسن معاشرہ اور حسن اسلام یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبانوں سے کسی کے تعلق سے اس طریقے سے باتیں کرے،
تو میرے محترم سامنے کرام، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن ایک مومن سے دشمنی رکھتا ہے اور اس طریقے سے وہ اسی حالت کے اندر میں گزر جاتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسان جہنمی ہے، قرآن کریم نے فرمایا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، تم ایسے بن جاؤ، تم احسان کرنے والے بن جاؤ، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تجھ پر احسان فرمائے گا کہ اگر تم دنیا کے اندر میں صبر اختیار کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن معافی عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر میں کسی کے عیب جوئی نہیں کرتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ پردہ پوشی عطا فرمائے گا، تم دنیا کے اندر میں اگر بہترین تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ بھی نرمی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی فرماتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے، ورنہ جیسے کہ ساری کائنات آدم کی اولاد ہے اور اولاد کے اندر میں ہر مذہب ہر طرف والے آتے ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ اللہ دنیا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے باوجود بھی اسے رزق بھی دیتا ہے، اسے سہولت بھی عطا فرماتا ہے، اسے ملک بھی عطا فرماتا ہے، بادشاہیت بھی عطا فرماتا ہے، یہ ان کی رحیمی اور قریبی کا صدقہ ہے، حساب تو اسے اپنے عمل کا دینا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔